اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، لاتعداد شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں ماہ رمضان کی نعمت نصیب فرمائی۔ ان گنت عنایتیں ہیں اس رب اکبر کی جس نے اس پاکیزہ مہینے میں لیلۃ القدر کی خیرات نصیب فرمائی، اور بے شمار نوازشیں ہیں اس مالک دو جہاں کی جس نے ماہ رمضان میں اور شب قدر کی مقدس گھڑیوں میں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، جس تحفے کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ تین نسبتیں جو ملی ہوئی ہیں یہ کمال ہے۔ ان کا ملنا حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ حسن انتخاب ہے، حسن انتظام ہے۔ یہ جو ربط ہے، اس ربط کے پیچھے کوئی خاص وجہ تو ہوگی کہ ایک ہی رات ہے اور تین نعمتیں، رمضان کی نعمت، شب قدر کی نعمت اور پاکستان کی نعمت۔ اس حوالے سے کچھ مشترک نسبتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا ربط کیا ہے؟ تینوں نعمتوں کے درمیان اس کو ربط بن نون کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پر غور کریں تو آخری حرف نون آتا ہے، رمضان پر غور کریں تو آخری حرف نون آتا ہے، اسی طرح پاکستان پہ غور کریں تو آخری حرف نون آتا ہے۔ تینوں نعمتوں کا اینڈ نون پہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نون کیا ہے؟ اشارہ ہے نعمت کی طرف۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بعد رمضان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور پاکستان بھی اللہ کی بہت پیاری نعمت ہے۔ دوسرا جو ربط ہے اس کو ربط باللیل کہا جاتا ہے۔ رات ایک ہی ہے مگر اسی رات کو رمضان کی رات کہا جاتا ہے، اسی رات کو نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے، اور اسی رات کو قیام پاکستان کی رات کہا جاتا ہے۔ اس کو ربط باللیل کہا جائے گا۔ تیسرا ربط ہے ربط بالامر۔ ربط بالامر کیا ہے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے۔ اگر ہم قرآن پاک پر غور کریں تو قرآن پاک بھی اللہ کے اذن سے جبرائیل امین لے کے اترتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو قرآن بھی اذن الہی سے نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح رمضان بھی اذن الہی سے ملا، اور پاکستان کے پیچھے بھی اذن الہی ہے، اللہ کا اذن ہے۔ اس کے بعد چوتھا ربط ہے جس کو ربط بالتوسل کہا جاتا ہے، یعنی تینوں نعمتیں جس ہستی کے وسیلے سے ملی ہیں اس ہستی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ قرآن بھی حضور کے صدقے سے ملا، رمضان بھی حضور کے صدقے سے ملا، اور پاکستان بھی حضور کے صدقے سے ملا۔ پانچواں ربط ہے ربط بالقدر، عزت، شان۔ اگر ہم کتابوں کو دیکھیں تو ہر کتاب اللہ رب العزت کی شان والی ہے۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ ان تمام کتابوں میں اللہ نے جس کتاب کو سب سے بڑھ کر عزت دی اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مہینے عظمت والے ہیں، مگر سارے مہینوں میں سے جس مہینے کو اللہ نے کمال عطا کیا عزت میں، اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ ملک بہت ہیں، اسلامی ریاستیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس سلطنت اسلام کے اندر جس کو اللہ نے عروج بخشا اس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں، اور پاکستان کی طرف جتنے بھی مسلمان ہیں پر امید نظریں بھی ہوتی ہیں۔ ہر گھڑی میں، ہر مشکل وقت میں یہ وطن اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آتا ہے۔ چھٹا ربط ہے جس کو ربط بالعدد کہا جاتا ہے۔ عدد دیکھیں تو آپ کو 7 کا عدد تینوں نعمتوں میں ملے گا۔ مثلا اگر آپ
لیلۃ القدر کو دیکھیں تو 27ویں میں اس میں بھی 7 کا عدد آتا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن کی 7 منزلیں ہیں، رات کی اندر بھی 7 کا عدد، قرآن کے اندر بھی 7 منزلیں، اور پاکستان کا قیام بھی 1947 میں ہوا، اس میں بھی 7 ہے۔ تو یہ عددی نسبت بھی ہے۔ یہ جو اتنی محبت بھری نسبتیں ہیں، ان کے پیچھے 2 کردار نظر آتے ہیں، 2 محنتیں نظر آتی ہیں، اور 2 ایسے شخص نظر آتے ہیں جن کے اندر قرآن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، صاحب قرآن کا پیار تھا، جن کی محنت کی بدولت اللہ نے آج یہ ملک ہمیں دیا ہوا ہے۔ ایک کردار کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کردار کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اگر قرآن سے محبت دیکھیں تو منیر احمد منیر صاحب نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا دا گریٹ لیڈر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گورنمنٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے، ہم بھی ساتھ تھے، 7 والے کمرے میں تھے۔ اچانک رات کے آدھے حصے میں، نصف رات میں ہم نے محسوس کیا کہ قائد کے کمرے سے آواز آ رہی ہے، کچھ کھٹکا سا سنائی دے رہا تھا۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم نے سیکیورٹی پر جو مامور بندہ تھا اس کو بھی جا کے اطلاع دی، تو سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ ایک چھوٹا سا زاویہ تھا، ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں سے ہم نے جھانک کے دیکھا اندر کیا معاملہ ہے، پریشانی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ٹہل رہے ہیں کمرے کے اندر، اور اونچی جگہ پہ قرآن رکھا ہوا تھا۔ قائد بار بار اس قرآن کی طرف آتے ہیں اور اپنا سر قرآن پاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے قائد کو روتے ہوئے دیکھا، قرآن پاک کے سر کے اوپر سر رکھ کے رو رہے ہیں، پھر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر ٹہلنے لگ جاتے ہیں، یعنی ذکر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ فکر بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 6 مارچ 1946 کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا، اور آپ کے اس تقریر سے اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی تقریر کا آغاز جن حسین جملوں سے کیا وہ کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مکمل رہنمائی نصیب ہو سکے تو آؤ قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ ان جملوں میں رجوع الی القرآن کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن سے محبت تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور صاحب قرآن سے کیا محبت تھی۔ ایک اور بات سنیے گا قائد کی، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ بانی پاکستان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو 3 تحفے بھیجے۔ ان میں ایک تحفہ قرآن کا تھا، دوسرا تحفہ جائے نماز، اور تیسرا تسبیح تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تحفے وصول فرمائے، اور وصول کر کے جواباً ایک خط لکھا۔ ان تحفے جو تحائف تھے ان کے جواب میں خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا کہ پیر صاحب آپ نے مجھے جو 3 تحفے دیے وہ یہ بڑے بامقصد تحفے ہیں۔ پہلا تحفہ جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس تحفے کا مقصد یہ تھا کہ میں قرآن پڑھ کر اس کے احکام کا نفاذ اپنے ملک میں کروں، وطن عزیز میں کروں۔ دوسرا تحفہ آپ نے جو مجھے بھیجا جائے نماز کا، یہ اطاعت الہی کی طرف اشارہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو شخص اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا اس کی قوم بھی اس کی اطاعت نہیں کرتی۔ اس کے بعد تیسرا تحفہ، اس کا ذکر آپ نے یوں کیا کہ قائد آپ نے مجھے پیر صاحب آپ نے مجھے تسبیح اس لیے عنایت کی ہے تاکہ میں اس تسبیح کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھوں۔ حضور کی محبت کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ جب یہ خط پہنچا پیر صاحب کے پاس تو پیر صاحب نے جملہ بولا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو صاحب محترم اور ناظرین محترم، آئیے اب میں دوسری شخصیت کی طرف آتا ہوں۔ دوسری شخصیت جن کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جن کی گفتار میں اور جن کے اشعار میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن کی محبت بھی نصیب ملے گی، صاحب قرآن کی محبت بھی دکھائی دے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ
فکر دیتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علامہ فرماتے بچپن میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے بابا میرے پاس سے گزرے، شیخ نور محمد ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پاس سے گزرے، واپس جب آئے نا تو مجھے کہنے لگے بیٹا اقبال قرآن ایسے پڑھا کر جیسے تو قرآن سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو محبت رسول کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی جن کو تربیت میں ہی قرآن اور صاحب قرآن کی محبت ملی ہو۔ بچپن کا دور ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دروازے پر فقیر آ گیا، تو بچہ تھا تو میں نے ایک پتھر پھینکا، فقیر وہاں سے چلا گیا۔ فقیر جب چلا گیا تو میرے والد محترم شیخ نور محمد صاحب مصلی بچھا کے بیٹھے رو رہے تھے، داڑھی پوری بھیگی ہوئی ہے، آنسوں سے تر ہے۔ میں نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ بیٹا شرمندہ ہوں، کل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا اگر آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ہم نے تجھے بیٹا اس لیے دیا تھا، تربیت تم نے کیا کی؟ تو بابا کا عالم یہ تھا، کہتے اس دن کے بعد میرے اندر عشق رسول، محبت رسول اور جو فکر ملی تھی اس کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ اس لیے تو علامہ اقبال اپنے بابا کے ان لفظوں کو، اس اظہار کو اور ان جذبات کو اپنے اشعار کے اندر یوں پرو کر پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر مجھے جانا ہوا تو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک اگر تو نے ضروری ہی میرا گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے شعر؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ مولا کریم اگر تو نے میرا حساب ضروری لینا ہے تو عرضی یہ ہے کہ حضور کی نگاہوں کے سامنے مت لینا۔ تو یہ فکر کہاں سے ملی تھی؟ یہ بابا کی طرف سے ملی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال کے محب تھے قرآن اور صاحب قرآن کے۔ ایک آپ سب کے لیے فکر انگیز پیغام دے رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان شخصیات کو اپنے دل میں سمائیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ یقیناً قائد اعظم بھی اللہ کے ولی تھے اور علامہ اقبال بھی اللہ کے ولی۔ ایک پیغام آپ سب کے لیے آخر پر میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے مرشد گرامی اور میرے والد محترم پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ نے ہمیں یہ بات سنائی۔ وہ فیصل آباد میں گئے کسی دوست کے پاس، تو انہوں نے بتایا اس دوست کو کہ کچھ دنوں کے بعد میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بابا جی جو تھے نا، جنہوں نے والد محترم سے بات کی، انہوں نے ایک پیغام دیا والد محترم کو کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ نے ایک کام کعبہ میں کرنا ہے اور ایک کام حرم نبوی میں کرنا ہے۔ تو بابا جی نے پوچھا، والد محترم نے پوچھا بھی خیریت ہے، کیا کام کرنا ہے؟ تو کہنے لگے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں خانہ کعبہ میں اور 2 نفل پڑھنے ہیں مسجد نبوی میں۔ اور پتہ ہے کس کے نام کے؟ 2 نفل پڑھنے ہیں علامہ اقبال کے ثواب کے لیے اور 2 نفل پڑھنے ہیں قائد اعظم کے ثواب کے لیے۔ یہی کام آپ نے مدینہ میں بھی کرنا ہے۔ تو مجھے اس بات کو سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس وقت بھی لوگ اس محبت کے اور اس جذبے والے لوگ ہیں جو ان شخصیات کو اتنی محبت کے ساتھ اپنے دل میں سماتے ہیں، بساتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ پاک لیلۃ القدر کی برکت سے، ماہ رمضان کے توسل سے وطن عزیز کو تا قیام قیامت سلامت رکھے۔ علامہ اقبال کا ایک پیغام کیا تھا کہ میرے عرب کو آئے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، پاکستان پائندہ باد۔